अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम रगज़ादत नावल का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। हल्की हल्की रोशनी अंधेरे में मिलावट का काम कर रही थी। ज़िंदगी की नई शुरुआत के साथ हसीन रात का इख्तिताम हुआ था। सूरज की किरणों की रोशनी में इसने इस शहज़ादी का हसीन रूप निगाहों के ज़रिए दिल में उतारा। गुलाबी आरज़ू में हया की सुर्खी गिली हुई थी। वो मबहूत सा शर्म हया से सुर्ख होते इसके वजूद को तक रहा था। इसके सीने पर सर रखे वो मज़ीद खुद में सिमट रही थी। वो इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन इसकी नज़रों की तपश से वो मोमी गुड़िया इस समय पिघलती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारी गजाली आंखों की असीरी में मैं घर का रास्ता भूल जाता हूँ। इसने मोहब्बत भरे आवाज़ में इसके कानों में सरगोशी की थी। वो मज़ीद सिमट गई थी। वो दम खुद सा इसे सुर्खियों में घुलता देखता रहा। कुंज इसके लंबे बाल इस वक्त किसी आबशार की मानो तकिए पर फैले हुए थे। वो धीरे धीरे इनमें उंगलियां चलाते इसका नाम पुकारा। जी। वो मुश्किल एक लफ्ज़ी जवाब दे पाई। तुम बहुत खूबसूरत हो। इसकी सरगोशी नुमा आवाज़ आई। तलाल, आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे ना? अगर कभी हमसे उकता जाए तो हमारी तरफ से इजाज़त है, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। बस हमें अपने नाम से साथ रहने दीजिएगा। वो इसके सीने में सिमटी अपने दिल में पिघलता खौफ से सब बता रही थी। तलाल, सांस लेना तो छोड़ सकता है मेरी जान, अपनी कुंज को नहीं छोड़ सकता। आइंदा इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचना। वो धीरे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। चलो अब फ्रेश हो जाओ, एक मुलाजमा रखी है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तेज़ी से उठ बैठी। काम है मेरी जान, बिजनेस कॉल्स करनी है, मैं बस अभी आया। इसके गाल थपथपाकर बहाने के बहलाने के से अंदाज में कहकर वो अपनी शर्ट पहनता हुआ निकल गया था। कुछ देर में एक मुलाजमा आकर इसे कमरे से मुंसलिक बाथरूम में तक छोड़ आई थी। वो शाफिर लेकर बाथरूम में मलबूस निकली तो वही मुलाजमा इसे ड्रेसिंग रूम तक ले गई। इसकी मदद से चेंज कर लेने के बाद वो छोटे छोटे कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल तक आ बैठी। ये कमरा इसी का ही था, हमेशा से इसके इस्तेमाल में रहा था, लेकिन रुखसती से चंद दिन पहले तलाल ने इसका इंटीरियर नए सिरे से करवाया था। इस वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। बीबी जी, आप तो बहुत खूबसूरत हैं जी, इस मुलाजमा ने अफसोस से कहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का जब अपनी खूबसूरती खुद ही ना देख सके। हम जानते हैं हम बहुत खूबसूरत हैं। वह भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। वो जानती थी सामने खड़ी लड़की इस वक्त से हमदर्दी से देख रही होगी। आप कैसे जानती हैं जी? आप तो आधी बात करके इसने ज़ुबान दांतों तले दबाई थी। कुंज की मुस्कुराहट इसकी बात पर मज़ीद गहरी हुई थी। हम देख नहीं सकते, इसकी बात ने इसे मुकम्मल कर दी, लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है। क्यों? अल्लाह की तख्लीक की किसी चीज़ में कोई ऐब नहीं होता। हमारे पास वो समझ, वो अक्ल नहीं होती कि इसकी हिकमत समझ सकें। भरपूर मुस्कुराहट के साथ इसने मॉइस्चराइज़र उठाकर हाथों में लगाया था। यहाँ से काजल उठाकर हमें दें और हमारे बाल सुलझा दें। तुम्हारा नाम क्या है? इसकी खुफ़त कम करने के लिए इसने खुद ही मौजू बदल दिया। शीबा नाम है जी। काजल इसके हवाले करके इसके बाल सुलझाते इसने चहकते हुए अपना नाम बताया था। हाँ शीबा, आप हमें यहाँ से लिपस्टिक दे दो। बहुत आराम से अपनी नीली आंखों में भर भर कर काजल लगाने के बाद इसने हैरान खड़ी शीबा के हाथों से लिपस्टिक लेकर अपने लोगों पर लगा ली। अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ, बारीक चूड़ियाँ डालते वो जानती थी कि वो मुकाबिल को हैरान कर चुकी है। हर दुपट्टा ला दो अब। अपनी तैयारी मुकम्मल करके उसने दुपट्टा अपने लिए एक शाने पर डाला। माशाअल्लाह। फ़ोन कानों से लगाए अंदर दाखिल होते तलाल के लबों से बेख्तियार निकला था। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा करता वो इसके मज़ीद करीब आ खड़ा हुआ था। इसकी कलाई को लबों से लगाते वो इसकी मद्दम हंसी में कहीं गुम सा हो गया। मेहरून मलमल का जोड़ा जेबतन किए, जिसके गले और आस्तीनों पर गोल्डन का काम किया गया था, लंबे बाल कमर पर फैलाए, एक शाने पर मलमल का दुपट्टा लिए जिसके किनारे पर सुनहरे मोती चमक रहे थे। नीली आंखों को काजल की धार से मजीद कातिल बनाए वैसे गुस्ताखी पर उकसा रही थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। हमारे लिए तो सबसे बड़े गिफ्ट आप ही हैं, वो इसके सीने पर सर रखते मजबूत अंदाज में बोली थी। तुम्हारी पेंटिंग्स को इंटरनेशनल एग्जीबिशन में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कुल। आज से तीसरा दिन है और इस्लामाबाद के एक सबसे नामवर स्टूडियो इस वक्त इस एग्जीबिशन की तमाम पेंटिंग सेल्स होने के लिए आ चुकी है।
اور میں اپنی کنج کو اگلے ایک گھنٹے میں وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی جانب جھک کر اس نے جیسے اس پر دھماکہ کیا تھا، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ انٹرنیشنل ہماری پینٹنگز کو بے ربط سے جملے ادا کرتی وہ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں۔ پچھلے 6 سالوں سے اس کا یہ بہت بڑا خواب تھا۔ طلال اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آیا تھا، ایسی اس کی سوچ سی۔ تیج پاکا صحرا بہاروں کے سر جھکائے۔ آئس لینڈ کا مرکزی شہر پچھلے 2 دنوں سے خوف و ہراس میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 2 دنوں میں 8 لوگوں کے قتل کی خبر اس کم آبادی کے شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ حیرت انگیز بات، ہر قتل کے بعد ملنے والی وہ چٹ تھی جس میں کالے حرفوں میں ایک لفظ جگمگا رہا ہوتا تھا: یکزاد۔ تمام قتل ایک ہی انداز سے ہوئے تھے۔ قتل ہونے والے تمام لوگوں کی گردنیں ایک خاص رگ سے کاٹ دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے 20 منٹ کے اندر اندر ان کی موت ہو گئی تھی۔ پچھلے 6 مہینوں میں 4 بزنس مین اسی شہر سے لاپتہ ہوئے تھے، جس میں سے 3 کی لاشیں انتہائی بری حالت میں ملی تھیں۔ یہ معاملہ اب سنگین نوعیت اختیار کر گیا تھا، لیکن یہ سب کون اور کب اور کیسے کرتا تھا، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے پیچھے 2 لوگ نہ جانے کب سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، جو پچھلے 2 دنوں سے پورے ملک میں میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ اس نے ہونہار نظروں سے چہرہ گھما کر ایک نظر ان پر ڈالی۔ دل تو کر رہا تھا ایک کا کام تمام کر کے ہی بتا دے کہ یہ سب کون اور کیسے کرتا ہے۔ اگر ذات کا حکم نہ ہوتا کہ کسی بے قصور کو نہیں مارنا، تو میں تم لوگوں کو بتا دیتا کہ یہ سب میں کیسے کرتا ہوں۔ پاکٹ میں ڈالے ہاتھ کی گرفت اپنی مخصوص بلیڈ پر مضبوط کرتے اس نے ایک بار پھر ان 2 مقامی لوگوں کو دیکھا تھا، جو اب دوسری جانب مڑ چکے تھے۔ اگر ذات کی مجھ پر نظریں نہیں ہوتی تو میں اپنے سر درد کا حساب تمہارے خون سے لیتا۔ آخری سر نگاہ ان پر ڈال کر وہ آج پھر ایک دکان کے قریب رک گیا۔ اگلی شپمنٹ کب آئے گی؟ بنا ادھر ادھر کی بات کیے وہ ڈائریکٹ کام کی بات پر آیا تھا۔ کہاں کی شپمنٹ؟ دکاندار نے گڑبڑا کر اس سے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ چند لمحے ٹھہر کر اس نے اپنا ہڈ چہرے سے پیچھے کی جانب کیا۔ مہتاب؟ اس شخص کی آنکھوں میں لمحے میں خوف کے بادل لہرائے تھے۔ حرکت کیے بنا مجھے بتاؤ، تمہارا مالک اگلی شپمنٹ کب بھیج رہا ہے پاکستان میں؟ ہاتھ نیچے کی جانب کیے وہ اپنی انگلی میں مخصوص بلیڈ فٹ کرتے اس نے اس کے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ کھڑے شخص کی جانب دیکھا تھا۔ اس ہفتے شپمنٹ نہیں آئے گی، وہ وہاں کوئی آرٹ ایگزیبیشن ہے، وہاں بلاسٹ ہوگا۔ معاملہ چند دن تک ٹھنڈا پڑنے تک شپمنٹ نہیں آئے گی۔ وہ دیکھو میں نے تمہیں سب بتا دیا، پلیز کوئی گولی نہیں چلانا مجھ پر۔ کون ملوث ہے اس بلاسٹ میں؟ کس کے ذریعے کروا رہا ہے وہ یہ بلاسٹ؟ جیب سے ایک کارڈ نما چیز نکالتے اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ طلال اکبر، اسلام آباد میں رومن کا خاص آدمی، وہاں کے سارے کام وہی کرتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ بہت خوب، لیکن معاف کرنا، جس کا جرم میں تھوڑا سا بھی ہاتھ ہو وہ بھی سزا کا برابر کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد تو ان لڑکیوں کو تم نے ہی سپلائی کرنا تھا نا؟ اب رومن کو اپنے کام کے لیے کوئی دوسرا بندہ رکھنا ہوگا۔ بہت پیار سے اس کے گلے پر ہاتھ پھیرتا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ہڈ واپس اپنے چہرے پر گرا کر وہ تیزی سے شہر سے باہر جانے والی روٹ پر قدم بڑھانے لگا۔ سفید برف ایک بار پھر لال رنگ کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ پاکستان کی اس حسین وادی ملکہ کوہسار کے بلند و بالا پہاڑوں سے برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ سورج کی کرنیں برف پر پڑتی ایک خاص طرح کی چمک پیدا کر رہی تھیں جو آنکھیں برداشت کرنے سے انکاری تھیں۔ سفیدی اوڑھے اس وادی کا حسن کسی جوان بیوہ کی اداس صورت سی محسوس ہو رہی تھی، اور برف سے گرتے وہ آبشار اس بیوہ کی آنکھ سے بہتا بے رنگ مایا۔ برف کے ان تودوں سے نیچے پہاڑوں کے دامن میں زمین سے کئی فٹ نیچے وہ عمر یار کی زنبیل معلوم ہوتا تھا۔ وہ قبرستان تھا جہاں زندہ جسموں کو دفن کیا جاتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جہاں جیتی جاگتی لاشیں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھیں۔ جیل نما ان سلاخوں کے پیچھے جیتے جاگتے لوگوں کے ساتھ یہ صفاق کھیل برسوں سے جاری تھا۔ وہ سب ساکت نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جیسے سب کے علم میں ہو کہ جہاں وہ جا رہی ہے وہاں سے واپس زندہ نہیں آئے گی، تو اگر زندہ آئی تو اس کا بھی کچھ اس طرح کا ہی حال ہوگا۔ سلاخوں سے آگے جاؤ تو بند کمرے کے دروازے ایک قطار میں نظر آ رہے تھے، جن میں سے آتی عورتوں اور بچوں کی چیخوں
کی آوازیں عرش ہلا رہی تھیں۔ وہاں ان کے ساتھ بد سے بدترین تشدد ہوتا تھا اور ان ظالم زمینی خداؤں سے سوال کنندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بے ہوش وجود نہیں جانتا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جوانی کے حسین دور میں قدم رکھتی تقریباً 15 سالہ بچی تھی جو ابھی بھی اسکول کے یونیفارم میں ملبوس تھی، جو ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اسکول سے اٹھایا گیا ہے۔ بالوں کی بنی چوٹی سے وہ شخص اسے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ تمہارے لیے آج کا شکار حاضر ہے رومن۔ بند کمرے سے پہلے ہی کسی عورت کی دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند منٹوں بعد 2 لوگ ایک برہنہ عورت کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے، جس کے جسم کو اعضاء ان کے تشدد سے بچ نہیں سکا تھا۔ بلیڈ اور سگریٹ کے بے دریغ استعمال سے اس کا جسم گھل گیا تھا۔ وہ ساکت تھی یا شاید اس میں جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اگلے ان کے جانے کے بعد وہ اس معصوم بچی کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑی سی ٹیبل تھی جس پر مختلف چھریاں، لائٹر، بلیڈ اور مختلف انداز کے کٹر مختلف چیزوں سے بھری۔ وہ ٹیبل دراصل ان سفاک لوگوں کے ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل آگے کی جانب ہوتی پلنگ نما انداز میں کھل رہی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اس ٹیبل پر پھینکنے کے سے انداز میں ڈالا گیا۔ ٹیبل کا خودکار نظام آن ہوتے ہی اس لڑکی کو بیلٹ نے جکڑ لیا۔ دیوار پر بڑی بڑی سکرینز اس وقت سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے ایلس، وہ شخص سامنے موجود بچی کو دیکھ کر شفقت سے بولا تھا۔ ایلس نے ہاتھ سینے پر رکھ کر ہلکا سا جھک کر جیسے تعریف وصول کی تھی۔ اسے جگاؤ تاکہ اپنے ساتھ ہوتا یہ کھیل یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اگلے ہی لمحے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیل کر جیسے جاگنے کا کہا گیا تھا۔ اس ٹھنڈ میں اس قدر ٹھنڈا پانی اس کے حواسوں کو سلپ کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتی، ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اسے یاد آیا اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی جب اسے اٹھایا گیا تھا۔ کیوں لائے ہیں مجھے؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ پانی سے بھیگے اس کے حسین وجود کو دیکھتے وہ شفقت سے ہنس رہے تھے۔ مجھے جانا ہے ماما بابا کے پاس، پلیز مجھے جانے دیں، وہ مچلتی ہوئی منتیں کر رہی تھی۔ سگار سلاتا وہ اس کے نزدیک آیا۔ گڑیا چلے جانا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کھیل تو لوں، بہت مزہ آئے گا۔ حقارت سے اس معصوم کو دیکھتے وہ سنگین لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا 50 سالہ شخص تھا جو پچھلے 30 سالوں سے ظلم و شفقت کی اس دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے اس کا مین ٹارگٹ ایشیائی ممالک تھے جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سر فہرست تھے۔ ٹیبل پر ایک نوب گھمانے پر وہ پورا کمرہ سکرین کی مانند روشن ہو گیا۔ وہاں دیواروں کی جگہ جیسے سکرین لگی تھی، زمین سے چھتوں کو چھوتی سکرین جس میں ایک ایک کر مختلف کالز منسلک ہوتی جا رہی تھیں۔ ذہنی بیمار لوگ خون کی اس ہولی میں اپنا حصہ کھیلنے کے لیے ایک ایک کر کے سکرین پر نمودار ہو رہے تھے۔ ٹیک آف ہر کلاتھس، چھوٹی چھوٹی مختلف بلیڈز ہاتھوں میں لیتے وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس کے بازو پر بلیڈ پھیرتے اس کا لباس ایک جھٹکے میں اس کا تن سے جدا کر گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے وحشت زدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ بلیڈ سے اس کے مختلف اعضاء پر تشدد کرتا وہ اب پوری طرح وحشت پر اتر آیا تھا۔ اس کی چیخیں اس زندان نما کمرے میں گونجتی ان ذہنی بیمار لوگوں کو تسکین پہنچا رہی تھیں۔ اگلے چند گھنٹوں تک اسے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ اسکرین آہستہ آہستہ پھر سے تاریک ہو گئی تھی۔ طلال کو کال کرو، آج یہ کام ہر صورت ہو جانا چاہیے۔ اس معصوم بچی کے بے جان وجود کو ٹھوکر مار کر وہ کمرے سے باہر نکلتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آج وہ یہ کام کر دے گا رومن، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے اس نے؟ ہاں، 1 ہفتے پہلے ہی کی ہے، 1 دن پہلے رخصتی تھی، اس کی جانب سے جواب آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کام نہیں ہوا تو جانتے ہو نا کیا کرنا ہے تم نے؟ نہیں شادی ہے رومن، اس کا اشارہ سمجھتے ان دونوں کا قہقہ گونج رہا تھا۔ پیچھے وجود اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کنج میری بات سنو، وہاں میرے ساتھ رہنا، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی اپنی زندگی کا سب سے حسین سفر کر رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے اس نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ وہ مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ فون کی کال پر اس نے دھیرے سے الگ ہو کر فون کان سے لگایا۔ رومن کو کہو آج کام ہو جائے گا، اس کے لہجے میں یکلخت سنجیدگی در رہی تھی۔ بیوی ہے وہ میری۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ دھیمی آواز میں گرایا۔
रोमन को कहो काम हो जाएगा इनका, और आइंदा इस हवाले से बात नहीं करें। सद लहजे में कहते इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। पुरसोच अंदाज में एक नज़र खुद से लगी कुंज को देखकर वो दोबारा ड्राइविंग करने लगा। इसने शादी इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर की थी, इसे हमेशा साथ रहने के लिए नहीं की थी, लेकिन अब न जाने क्यों दिल इसकी दूरी से डर रहा था। इसका खुद पर इतना यकीन देखकर आज पहली बार इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। क्या गुजरेगी इस पर जब इसे मालूम होगा कि इसका शोहर जिसे वो इतना चाहती है वो अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नाम का ख़ास आदमी है, जिसने इस जैसी कितनी ही लड़कियों को से अपना दिल बहलाकर इन्हें रोमन के हवाले कर दिया, और वो भी इसी वक्त तक महफूज है जब तक रोमन की इस पर नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि रोमन के खिलाफ जाने की गलती वो नहीं कर सकता था। लेकिन कुंज के साथ अगर ऐसा कुछ करने पर भी अभी दिल राज़ी नहीं होता था। इसने एक नज़र फिर से इस पर डाली जो उसके शाने पर सर टिकाए इसके सीने पर अपना एक हाथ रख के बैठी थी। इतनी मोहब्बत नहीं करो मुझसे कुंज, मैं इस काबिल नहीं हूँ। दिल ही दिल में इससे मुखातिब होते वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। वो इसे लिए एक बड़ी सी खूबसूरत इमारत में दाखिल हुआ जहाँ रंगो बू का सैलाब मुँह में डाया था। कुंज की एक भी तस्वीर मीडिया पर नहीं गई थी, इस वजह से लोग सिर्फ इसे नाम की हद तक ही जानते थे। इसके लिए इसे अंदर लेकर आना आसान हो गया था। इसे अपने हसार में लेकर चलते वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ कितार दर कितार खूबसूरत रंगों की दुनिया का इनका इस्तकबाल कर रही थी। एक जानिब बड़े से पोस्टर पर लाइटनिंग में कुंज का नाम जगमगा रहा था। इसकी बनाई सारी पेंटिंग्स वहाँ अवेजा थी। इसकी ज़ेरक निगाहें पेंटिंग्स नहीं देख रही थी, वो अपने आदमियों को जगह जगह बम फिट करते देख रहा था। ये रहा तुम्हारा अवेन्यू। कुंज को पीछे से अपने सार में लेते इसकी बनाई पेंटिंग्स के करीब आ खड़ा हुआ था। वो जानता था कि अगर कुंज अपनी पेंटिंग्स से कितनी मोहब्बत करती है, और अगर अगले चंद मिनटों में वो सब जल कर राख हो जाना था। सिर्फ यही वजह थी कि वो आज इसे लेकर आया था। मैंने बहुत कोशिश की थी कुंज के तुम्हारी पेंटिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट ना हो सकें। एक यही तरीका था इन्हें बचाने का, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई भी तो ऐसे वक्त में जब इनके हाथ में का होना तय पा चुका है। वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब था जो लोगों को मुस्कुराती हुई अपनी पेंटिंग्स की थीम बता रही थी। तुम यही रहना, मैं बस अभी आया। मोबाइल की स्क्रीन पर रोमन का नाम देखकर इसने कुंज से कहा जो इस बात में सर हिला गई। कितनी देर खामोशी से दूर खड़ा वो शख्स इसके जाने के बाद छोटे छोटे कदम उठाता कुंज की जानिब आया था। कितना मुश्किल था इसे किसी दूसरे के हिसार में देखना। कोई इससे पूछता। मेहरून रंग के मलबल के लिबास में नीली आंखों को काजल से मजीद कातिल बनाए अंधेर नगरी की वो मलका अपने हुस्न से बेखबर अपनी पेंटिंग्स के करीब खड़ी थी। इसके करीब से अब लोगों का रश कदरे कम हो गया था। तलाल, लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं हमारी तस्वीरों की, क्या ये वाकई बहुत खूबसूरत है? वो इसके करीब होती नीली साकर निगाहें उठाए से सवाल कर रही थी। वो इसे बताना चाहता था कि वो तलाल नहीं ज़ाद है, लेकिन इस पल एक लम्हे के लिए इसका दिल तलाल नामी शख्स पर रश कर रहा था जिसको इसकी मलका की कुर्बत हासिल थी। मैं ये सारी पेंटिंग्स खरीद चुका हूँ एग्जीबिशन में। तलाल की बजाय एक भारी मर्दाना आवाज़ कानों में पड़ते वो झटके से पीछे हटी थी। कौन? खौफजदा होकर पीछे की जानिब हटती वो बमुश्किल बोल पाई थी। आपकी तस्वीरों का ख़रीदार। ये तस्वीरें अब आपकी नहीं हैं, इन्हें मैं ख़रीद चुका हूँ। आप चाहें तो आखिरी बार इन्हें देख सकती हैं, क्योंकि ये अब अपनी सही मंजिल की जानिब जा रही हैं जहाँ इन्हें होना चाहिए। इसकी एक एक पेंटिंग को बगौर देखते वो अपने मखसूस सर्द अंदाज में इसे बता रहा था। हमने हमारी पेंटिंग्स हमने नहीं देना चाहते। हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी तस्वीरों से। हमने बस इन्हें स्टैंडिंग ओशन के लिए शो किया था। वो नुंदी आवाज़ में बोल रही थी। नीली आंखें भीग कर मुकाबल के दिल की दुनिया तहस नहस कर गई थी। तलाल अकबर, यानी आपके शोहर ने इन पेंटिंग्स को सेल कर दिया है और मैं इन्हें ख़रीद चुका हूँ। आप चाहें तो इन्हें देख सकती हैं, वरना मैं इन्हें अब लेकर जाना चाहता हूँ। आपने देखा नहीं शायद आपकी तमाम पेंटिंग्स पर सोल्ड का बोर्ड अवेजा है। तलाल का नाम सुनकर वो पल भर को खामोश हुई थी। तलाल ने इसकी पेंटिंग सेल पर दे दी। इसे हैरत ज़रूर हुई थी, लेकिन वो पेंटिंग्स जिसे तलाल से ज़्यादा अजीज़ नहीं थी। हम देख नहीं सकते, आप ले जाएं, वो उदास लहजे में बोली। पहली बार इसे अपनी महरूमी का शिद्दत एहसास हुआ था। इतनी मेहनत से बनाई गई पेंटिंग्स वो देख नहीं सकती थी।
اس کے 6 سال کی محنت، اس کی محبت، ان پینٹنگز کو طلال نے سیل پر دے دیا تھا۔ وہ موتی ٹوٹ کر نیلی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ اس کا سوگوار سا حسن دیکھتا پگھل رہا تھا جب فون کی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی تھی۔ اسکرین پر مہتاب کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ زاد رومن لڑکیوں کی شپمنٹ آج نہیں بھیج رہا۔ وہ وہاں پاکستان میں اپنے آدمیوں سے کوئی بلاسٹ کروا رہا ہے۔ تم کہاں ہو زاد؟ فون پر مہتاب کی پریشان سی آواز ابھری تھی، اپنی ملکہ کے بہت قریب۔ کنج کی پشت کو تکتا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا، تم پاکستان میں ہو؟ وہ حیران ہوا تھا، 2 دن پہلے تو مینشن میں موجود تھا۔ میری ملکہ کی پینٹنگز کی سیل تھی آج۔ اس کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتا زاد۔ وہ ذات کی ہے، وہ اس کے بھرے رنگوں پر ذات کا حق ہے۔ ان پینٹنگز کو سٹینڈ سے اتار کر وہ مینجمنٹ کو پیک کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ ذات تم اسلام آباد آرٹ ایگزیبیشن میں کھڑے ہو۔ مہتاب کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں ذات، وہاں بلاسٹ ہونے والا ہے اگلے 20 منٹ میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ذات نے اس کی بات مکمل کی۔ تم نام بتاؤ رومن کی اس آدمی کا۔ طلال اکبر۔ مہتاب کی آواز پر اس نے نظر گھما کر کنج کی جانب دیکھا جو اداس سی اب طلال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ شاید کال سننے کے بعد واپس اس کے پاس آ گیا تھا۔ مہتاب تم جانتے ہو کون طلال اکبر؟ اس نے خود پر قابو پا کر طلال کے حصار میں کھڑی کنج کی جانب دیکھا جو شاید اس سے اپنی پینٹنگز کو سیل کرنے پر چکواں کر رہی تھی۔ وہاں ایگزیبیشن میں طلال اکبر نامی ایک شخص کی انٹری ریکارڈ ہے زاد۔ اس نے ایک نظر وہاں ایگزٹ کی جانب بڑھتے طلال کو دیکھا۔ مطلب کنج کا شوہر وہی طلال اکبر تھا جس کی تلاش وہ پچھلے 1 ماہ سے کر رہا تھا۔ پاکستان سے لڑکیوں کے اغوا اور پھر رومن کو لڑکیاں اور بچے سپلائی کرنے والا رومن کا خاص آدمی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے اپنی پاکٹ سے انجیکشن نما وہ چیز نکالی تھی۔ تیزی سے چلتے اس کے باہر جانے سے پہلے ہی اس کی گردن سے کچھ نیچے وہ انجیکٹ کر چکا تھا۔ کنج کی گردن کی ایک خاص رگ کو دبا کر اسے بے ہوش کر کندھے پر ڈال کر طلال کے بے ہوش وجود کو پیر کی ٹھوکر سے اندر کی جانب پھینک کر اس نے ایک نمبر ملایا۔ اگلے 15 منٹ میں اسلام آباد آرٹ آڈیٹوریم میں 3 بلاسٹ ہونے کو ہیں۔ 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنا پیغام بھیج کر وہ کنج کو کندھے پر ڈالے چہرہ چھپائے پچھلی جانب سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے لوگوں کو بم ڈسیبل کرنے کا حکم دیتے وہ مکمل دوری پر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اگر وہ طلال کی باتیں نہیں سن لیتا تو آج اس کی کنج کتنے بڑے خطرے میں تھی۔ اس کی رخصتی سے پہلے اس سے معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ طلال اکبر ہی وہ شخص ہے، ورنہ وہ کبھی اپنی ملکہ کو اس کی خوشی کے لیے بھی اس کی دسترس میں جانے نہیں دیتا۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو اس شخص کے حوالے کیا تھا، وہ لائق نہیں تھا آپ کے۔ آپ نے غلط شخص سے محبت کی ملکہ۔ ذات اپنے اصول کے کبھی خلاف نہیں جاتا۔ محبت میں زور زبردستی ذات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ محمد میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں، لیکن اب جب مجھے آپ سے زبردستی کرنی ہی ہوگی۔ اس کے بے ہوش وجود کو اپنی آغوش میں لیے اس کا چہرہ دیکھتے وہ سرد آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سنو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ڈائننگ روم نما اس کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب کالے لباس میں ملبوس کالی شال سے اپنا چہرہ چھپائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کا ٹیچر ہوں میں، ذات نے آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے مجھے۔ وہ سنجیدگی سے اس آفت کی پڑیا کو دیکھ کر قدرے رعب سے بولا تھا، ماڑا لالا بھی ہم کو پڑھا کر ہی دم لے گا، ٹیچر بھی کیسا بھیجا ہے؟ تم کو ٹیچر ہے؟ تم کو تو چلنا بھی ہمارے سے سیکھنا پڑے گا۔ نہ ماڑا ہم اندھا ٹیچر سے نہیں پڑھے گا۔ ٹیچر لفظ سن کر ہی وہ آپے سے باہر ہوتی ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ امان جب میں ہو جا، چپ ہو جا، استاد ہے تیرا، عزت کر اس کی۔ ماسی کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی چلتی زبان دیکھ کر انہیں ایک بار پھر اس لڑکے پر ترس آیا تھا۔ ماسی کتنی بار کہا ہے ہمارا نام امن ہے، امان نہیں۔ تم تو امان بول بول کر اور مردانہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہاتھوں سے چادر چھوڑتی ایک بار پھر پیر پٹکتی بچوں کے سے انداز میں بولی تھی۔ چہرے سے وہ پردہ ہٹتے ہی سامنے بیٹھے روہیل نے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ذات تو میرا قتل کر دے گا۔ ذات کا خوف آتے ہی اس نے دل کو ڈپٹ کر سلایا۔ امن ذات بیٹھ جائیں۔
مجھے روحیل آفاق کہتے ہیں. زاد نے مجھے آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. اگلے 8 ماہ تک، یعنی آپ کے امتحان تک میں آپ کا ٹیچر ہوں. سنجیدگی سے کہتے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. تم ہم کو انگریزی پڑھائے گا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے سرتا پیر جائزہ لیا. جی. یک لفظی جواب دے کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی. ہم انگریزی کو اور انگریزی ہم کو پسند نہیں کرتا. ہم لالا کو بھی بتوا چکا ہے ہم انگریزی میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا. ہم دوست بن کر انگریزی کو چھوڑ دیتا ہے. تم اب گھر جاؤ. بچوں سے انداز میں سے بےلا پھسلا کر وہ انگلش پڑھنے سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی. پچھلے 2 سالوں سے یہ انگریزی اس کی جان کو آ گئی تھی اور اب روحیل کو جان کر وہ روحیل کی جان کو آنے والی تھی. آپ ذات سے کیوں نہیں کہہ لیتی یہ باتیں؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو جتنی تیز معلوم ہو رہی تھی اتنی ہی معصوم بھی تھی. ذات سے وہ کتنا ڈرتی تھی اس کا اندازہ وہ کچھ دیر پہلے لگا چکا تھا. نانا مڑا، تو مذاق میں بھی یہ نہیں سمجھتی. ہم تو مذاق میں بول دیا تھا. ایسے تو انگریزی ہم کو بہت پسند کرتا ہے. لالا کو بتانے کی کیا ضرورت؟ ہم بتاؤ ہم کو کب سے پڑھنا ہے؟ وہ جلدی سے بولی اس سے پہلے کہ وہ کہیں ذات کو ہی نہ بتا دے. آج ہی رات سے پڑھنا شروع کر دیں گے. ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے اس کے جانب دیکھ کر کہا تھا. کر سکتا ہے نا. یہاں سوئے گا یا لالا سے پوچھے گا؟ جانے میں وہ اسی سے ڈرا چکی تھی. آپ کے لالا نے ہی بھیجا ہے. مجھے میرا کمرہ دکھا دیں. وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. 8 مہینے وہ اس الگ دنیا کی مخلوق کو کس طرح پڑھائے گا یہ سوچ کر ہی سے ہول اٹھ رہے تھے جو اب انگلی کے اشارے سے کمرے کی جانب اشارہ کر رہی تھی. تم نام تو بتا دو. ہم لالا کو اپنے ٹیچر کا کیا نام بتائے گا؟ وہ پیچھے سے بولی. آپ کے لالا جانتے ہیں. جانب دیکھا جو اس کا نام جاننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی. وہ اسے آغوش میں لیے ہر جانب سے تاریکی میں ڈوبے اس کمرے میں داخل ہوا. اگلے 2 گھنٹوں میں سے پہلے اسے ہوش نہیں آنا تھا. وہ یہ جانتا تھا. اسے بیڈ پر لٹا کے اس نے اس کے سبھی چہرے پر ایک نظر ڈالی تھی. وہ کمرے کے قدرے تاریک کوشے میں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا. نظریں اس کے وجود سے الجھ رہی تھیں. آنکھوں سے دیوانگی جھلک رہی تھی. کتنے ہی لمحے سے یوں ہی دیکھتے گزر گئے. طلال. وہ آہستہ آہستہ حواس میں لوٹتی طلال کو پکار رہی تھی. خود کو بیڈ پر محسوس کر کے وہ بھاری ہوتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی. وہ تو طلال کے ساتھ گھر کے لیے نکل رہی تھی. پھر یہ کہاں؟ اور طلال کہاں ہے؟ طلال کہاں ہیں آپ؟ طلال. ہمیں ڈر لگ رہا ہے. شش. اس کے کانپتے لبوں پر انگلی رکھے اس نے جیسے طلال کو پکارنے سے منع کیا تھا. کون؟ ہمیں طلال کے پاس جانا ہے. طلال. ہمیں طلال کے پاس جانا ہے پلیز. وہ بری طرح روتی ہوئی اپنے پیچھے کی جانب بڑھ رہی تھی. اپنے اس قدر قریب ایک اجنبی کی آواز سن کر اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی. ہمیں طلال کے پاس چھوڑ دیں پلیز. وہ ہمارے شوہر ہیں. بیڈ سے کھڑی ہوتی وہ اس کے قریب آتی التجائی انداز میں کہنے لگی. اسے بھول جائے ملکہ. اس کی بھاری سرگوشی نما آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. نہیں ہمیں طلال. وہ بے ربط جملے ادا کرتی ایک بار پھر لہرا کر بیڈ پر گری تھی. اپنی الٹی گنتی شروع کر دو طلال اکبر. اس کے بے سود وجود کو تکتے اس کی آنکھوں میں خون سمٹ آیا تھا. کنج کی بڑھتی سسکیاں طلال اکبر کی موت کو مزید بھیانک بنانے والی تھیں.